Assalamualaikum students. I hope you have absorbed different theories which we discussed last time regarding learning. उसमें से एक जो हमने डिस्कस की थी that was modeling. आज हम थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि और लर्निंग थ्योरीज क्या कहती हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं. So we will have a look on the objectives of the today's lecture. They are, by the end of the lecture you will have reflected upon the prior knowledge and social context of learning as essential conditions of learning. Then we will see how language learning and development are interlinked. And the last thing which we are going to see is 3 perspectives on instructional decision making, and the 3 perspectives which we will explore, they are developmental, behavioral and cognitive. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پرائر نالج اور سوشل کانٹیکسٹ کیسے افیکٹ کرتے ہیں لرننگ کے اوپر، آئی وانٹ یو ٹو ویو اے ویڈیو. اس میں جو آپ نے غور کرنا ہے وہ زبان کے اوپر غور کرنا ہے کہ ایڈلٹ کس زبان کے اندر انسٹرکشنز دے رہا ہے اور کیا بچے اس زبان کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی رسپونڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جو دوسری چیز اس کے اندر آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ بچے جو ہیں، 2 بچوں کے اوپر یہ ویڈیو ہے جن کی ایج سیم ہے، 5.5 سال کے یہ دونوں بچے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں بچوں کے رسپانسز میں کیا ڈفرنس ہے. پھر اس کے اندر یہ پہلے سٹیج کے اوپر ایڈلٹ ان کو کہہ رہا ہے کہ کچھ خاص قسم کے ورڈز بتاؤ، کون کون سے ورڈز ہیں. جو سیکنڈ سٹیپ کے اوپر وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ ان سے سینٹینسز بنائیں. آپ نے بتانا ہے کہ دونوں بچوں کے رسپانسز ڈفرینٹ ہیں، تو وہ کیا ڈفرینسز ہیں اور وہ کیوں ڈفرینسز ہیں. سو ویو دس ویڈیو. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو پتا ہے نا ہم نے ڈفرینٹ ساؤنڈ سے ورڈز بنانا سیکھے تھے، یاد ہے آپ کو؟ جیسے ہم نے ا ساؤنڈ سے، ب ساؤنڈ سے، ک ساؤنڈ سے ورڈز بنائے تھے. آج بھی ہم بہت انٹرسٹنگ، بہت مزے کا ساؤنڈ سیکھنے جا رہے ہیں. آج ہم ایک نیو ساؤنڈ سے ورڈز بنائیں گے. آج آپ مجھے پلو ساؤنڈ سے ورڈز بنا کر دکھائیں گے. یو نیڈ ٹو ٹیل می سم پلو ورڈز، دا ورڈز وچ اسٹارٹ وتھ پلو ساؤنڈ. اوکے؟ ویری گڈ، ایکسیلنٹ. بیٹا آپ مجھے پلو ساؤنڈ سے ورڈز بنا کر دکھائیں. وہ ورڈز مجھے بتائیں جو پلو ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، مجھے پتا ہے آپ سب کو پلو ساؤنڈ سے ورڈز بنانا آتے ہیں. جب میں نے آپ سے انگلش میں پوچھا تو آپ نے مجھے انگلش میں پلو ساؤنڈ سے ورڈز بنا کر بتا دیے، اور جب میں نے آپ سے اردو میں پوچھا تو آپ نے مجھے اردو میں پلو ساؤنڈ سے ورڈز بنا کر بتا دیے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. سو یو ہیو ویوڈ دا ویڈیو. ویڈیو کے اندر جو چیزیں میں نے آپ کو کہی تھی نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، آئی ہوپ یو ہیو نوٹڈ دوز پوائنٹس. اب ہم بات کرتے ہیں وائگوٹسکی کی تھیوری کے اوپر، اور اسی تھیوری کے ساتھ ہم ریلیٹ کریں گے اس ویڈیو کے پوائنٹس کو. تو پہلی جو بات وائگوٹسکی نے کہی وہ یہ تھی کہ چلڈرن کنسٹرکٹ دیئر اون نالج. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ چلڈرن کنسٹرکٹ دیئر اون نالج. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ نالج ہے کتاب کے اندر، اس کو ایکوائر کر لو، اس کو یاد کر لو. پر وائگوٹسکی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ جو بچے ہوتے ہیں دے ڈو ناٹ ایکوائر نالج ان دیٹ وے، رادر دے کنسٹرکٹ دیئر اون نالج. بائی دا وے، وائگوٹسکی کے متعلق آپ نے اپنے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے کورس میں پڑھا ہوگا بہت ڈیٹیل کے اندر. ہی واز اے رشین سائیکالوجسٹ، اور اس کا بہت زیادہ کام ہے سوشل کنسٹرکٹیوسٹ کی تھیوری کے اوپر. تو جو پہلی بات ہے ہم اسی سے بات کرتے ہیں کہ چلڈرن کنسٹرکٹ دیئر اون نالج. چھوٹا سا بچہ جس کو ہم کانسیپٹ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بارش کی، اب آپ اس سے کہیں کہ 2-2.5 سال کے بچے کو کہ اچھا بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، تو اس کو بارش نہیں سمجھ آئے گی پہلی بات پہ. وہ کہے گا اچھا جو بادل جب آتے ہیں تو آسمان سے پانی گرتا ہے. یہ آپ کر کے دیکھیے گا بہت چھوٹے بچے کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے نزدیک میں بارش کا کانسیپٹ پانی ہی کا ہے. وہ ویسے ہی پانی کا کانسیپٹ ہے جیسے نہروں کے اندر پانی آ رہا ہو یا گھر کے نلکوں کے اندر پانی آ رہا ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ اپنا نالج خود سے کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نالج یقیناً اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ہم ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ہم بڑے بارش کے کانسیپٹ کو، چشمے کے کانسیپٹ کو، دریا کو، نہر کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں.
بچے کے پاس بھی ان چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن وہ اس کا اپنا ایک نالج ہوتا ہے, وہ ہمارے نالج کی طرح کا نہیں ہوتا. تو یہ والی بات تو درست ثابت نہیں ہوتی ہے کہ کتابوں کے اندر نالج موجود ہے اور وہ بچے جو ہیں اس نالج کو ایکوائر کر لیں گے, یاد کر لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ دے کین کریم فیکٹس بٹ دے کین ناٹ کنسٹرکٹ نالج. So if there is no construction of knowledge by the students, then can we say that children have learnt? یہ ایک سوال ہے, یہ کوشچن مارک ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جب بچے نے سبق زبانی سنا دیا اس کا مطلب ہے وہ بچے نے سیکھ لیا ہے. وائگوٹسکی نے اس کے اوپر کوشچن مارک ڈالا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ تو اپنا نالج خود سے بنا رہے ہیں, تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی چیز جو ہے بچوں نے یاد کی ہے تو انہوں نے سیکھ بھی لیا ہے. جو دوسری امپورٹنٹ بات وائگوٹسکی نے کہی وہ یہ تھی کہ لینگویج پلیز این امپورٹنٹ رول ان چائلڈز لرننگ. آپ نے ویڈیو دیکھی, اس کے اندر ایڈلٹ نے پہلے جو انسٹرکشنز دیں وہ کیا تھیں کہ چلڈرن آئیڈینٹیفائی پلر ورڈز, تھنک آف دا ورڈز وچ اسٹارٹ ود پلر. اس کے اندر دونوں بچوں کے رسپانسز تھے. ایک بچے نے فوراً سے رسپانس دینا شروع کر دیا پلر ورڈز کا, دوسرا بچہ جو تھا اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اصل بات کیا تھی, اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ استاد نے ایڈلٹ نے کیا بولا ہے, کیونکہ اس نے تو کہا تھا نا کہ تھنک آف پلر ورڈز. بچے کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پلر ورڈز کیا تھے. پلر ورڈز بھی نہیں پتا تھے اور ساتھ میں زبان کا بھی نہیں پتہ چل رہا تھا. جب اس نے دوبارہ سے ایڈلٹ نے کہا کہ اچھا سوچو پلر ورڈز, ایسے ورڈز کو سوچو جن کی ساؤنڈ پلر سے ہے, اس کو پھر نہیں سمجھ آئی. دوسرا بچہ جب اس نے بتایا اس کو کہ پلر ورڈز دیکھو نا, پلیٹ ہوتی ہے, پلم ہوتا ہے, یہ جو چیزیں جب اس بچے نے وہ ورڈز بولے تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ یہ کون سے ورڈز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ زبان جو ہے وہ بہت اہم میڈیم ہے لرننگ کے لیے. اگر ایک بچے کو زبان ہی نہیں سمجھ آ رہی تو وہ کیسے سیکھے گا؟ وائگوٹسکی کا کہنا یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زبان سیکھتا ہے. اس کا الٹیمیٹ پرپز یہ ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر سکے. تو کمیونیکیٹ جب وہ کرنا شروع کرتا ہے تو کچھ لفظوں کا سہارا لیتا ہے, مثلاً بابا, ماما, کھلونا, کھانا پینا. تو وہ ایکچولی اپنی بات بتا رہا ہوتا ہے. جب زبان اس کو نہیں آتی, جب وہ لفظ نہیں آتے ہوتے, اس سے پہلے وہ صرف رونے کا سہارا لیتا ہے کہ اس کو کھانا چاہیے تو وہ روتا ہے, اس کو پیاس لگی ہے روتا ہے, اس نے کھیلنا ہے وہ روتا ہے, اس کا ڈائپر چینج ہونے والا ہے وہ روتا ہے. تو وہ رونے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو زبان سیکھنی پڑتی ہے, اس کو وہ ورڈ یہ سیکھتا ہے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ نیڈ جو کہ کمیونیکیشن کی نیڈ ہے. تو اس طریقے سے وہ بچہ جو ہے وہ ورڈ سیکھتا ہے. تو وائگوٹسکی نے یہ کہا کہ جب تک کہ بچہ لینگویج نہیں سیکھے گا اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ لرن کر سکے. اسی لیے یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کلاس روم انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش میں ہونی چاہیے, اردو میں ہونی چاہیے یا لوکل زبان کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ بچے جو ہیں اگر وہ لوکل زبان جانتا ہے بچہ تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ ایک فارن لینگویج کے اندر اگر اس کو پڑھایا جائے تو اس کا کیا لیول ہوگا لرننگ کا. تو یہ ایک ڈبیٹ ہے, لیکن اس کے اندر ہم اس کی ڈبیٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ہم اپنا فوکس اسی پہ رکھتے ہیں کہ وائگوٹسکی کی جو تھیوری ہے اباؤٹ پرائر لرننگ اینڈ سوشل کانٹیکسٹ, یہ کس طریقے سے زبان کو دیکھتی ہے. تو اس کا تو وائگوٹسکی کا تو بہت کلیئر سٹینس تھا کہ اس میں لینگویج جو ہے اٹ از اے ڈیولپمنٹل ٹول. پھر ایک اور جو بات وائگوٹسکی نے کہی کہ وہ یہ تھی کہ لرننگ کین لیڈ ٹو ڈیولپمنٹ. اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور لرننگ کیا ہے؟ لرننگ کا مطلب اس کو بہت سارے طریقوں سے ڈیفائن کیا گیا ہے. لرننگ میں بی ڈیفائنڈ ایز بیہیویئرل چینج اور اٹ میں بی ڈیفائنڈ ایز سم چینج, کہ آپ نے کوئی سی بھی چینج اگر آپ کے اندر آ رہی ہے, چاہے وہ آپ کی سوچ کے اندر چینج ہے, مے بی کہ آپ کے بیہیویئر کے اندر اس طرح سے نہیں آ رہی ہے, تو دیٹ از لرننگ. تو وائگوٹسکی کا کہنا یہ تھا کہ اگر لرننگ ہوتی ہے تو تب ہی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں. وہ اس طرح سے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عمریں ایک جتنی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ میچور ہے جبکہ دوسرا زیادہ میچور نہیں ہے.
بچوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ آپ کو زیادہ میچور لگ رہا ہوتا ہے, دوسرا بچہ اتنا میچور نہیں لگ رہا ہوتا. جو میچورٹی کو ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی ہمارا خیال ہے کہ وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے, اس کی لرننگ زیادہ ہوئی ہے, وہ ایکسپیرینسز اس کے اتنے زیادہ ہوئے ہوتے ہیں کہ ایز اے ریزلٹ آف دوز ایکسپیرینسز وی تھنک دیٹ دیٹ پرسن ہیز بیکم میچور. جبکہ ایسا بندہ جس کے زیادہ ایکسپیرینسز نہیں ہیں تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ والا بندہ اتنا میچور نہیں ہے, اتنا زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے. اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر جو خواتین رہتی ہیں, چاہے ایک خاتون کی عمر 60 سال ہے, ایک کی 40 سال ہے اور ایک کی 20 سال ہے, لیکن اگر ان کا ایکسپوجر نہیں ہے باہر جانے کا, انہوں نے اسکول نہیں گئے, کالجز نہیں گئے, اس کے علاوہ ان کا کوئی کام کا بھی باہر ایکسپیرینس نہیں ہے, تو 20 سال 40 سال 60 سال کی عمر کے لوگوں کا ایکسپیرینسز وہی ہوتے ہیں گھر کے اندر, یا لوگوں سے ملنے ملانے والے ایکسپیرینسز جو کہ دعوتوں کے اندر آ گئے, شادیوں پہ چلے گئے, تو اس کے اندر ان کا جو ڈیولپمنٹ کا لیول ہے وہ تقریباً ایک برابر ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ جی میری 60 سال عمر ہے تو میرا ایزمپشن ہوگا جی کہ میں بہت زیادہ, میرے پاس میری لرننگ بہت زیادہ ہے. لرننگ نہیں ہے, لیول جو ہے ڈیولپمنٹ کا وہ ایک برابر ہے. تو اس کے اندر یہ کلیم کرنا کہ ایک عمر کے حساب سے تجربہ زیادہ ہے, ہاں تجربہ زیادہ تب ہوگا اگر تجربے اتنے ہوئے ہوں. اگر آپ روز کے روز ایک ہی تجربہ کر رہے ہیں کہ گھر کے کھانا پکانا ہے, برتن دھونے ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے, تو یہ تو ایکسپیرینسز سیم ہے نا, جو روز کے روز ریپیٹ ہو رہے ہیں, اس میں کوئی نئی چیز نہیں آ رہی ہے. تو اس حساب سے ڈیولپمنٹ اتنی کی اتنی ہی ہے, اتنی کی اتنی رک گئی ہے. تو 20 سال 40 سال 60 سال کی خواتین کے ایک جیسے ہوں گے. ایک اور جو چیز ایک مسکنسیپشن ہے اس حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر کہ میل جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور وہ زیادہ سمجھدار ہیں, دے آر مور ڈیولپڈ, دے آر میچور. خواتین اتنی نہیں ہوتی ہیں. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہے, اس کی وجہ تجربہ ہے. اگر خواتین بھی اتنے تجربات سے گزریں, اتنے ہی زیادہ سوشل نیٹ ورک کے اندر جائیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, تو ان کے بھی ایکسپیرینسز اتنے ہی ہو جائیں گے اینڈ دے وڈ بی ایکولی ڈیولپڈ. تو لرننگ جو ہے ایکچولی اٹ لیڈس ٹو ڈیولپمنٹ. اگر آپ نے لرن ہی نہیں کیا, پرانی لرننگ کو آپ نئے طریقے سے یا اسی طریقے سے آپ ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو دیٹ از ناٹ لرننگ. وہ تو ایک دفعہ جو چیز سیکھی ہوئی ہے اسی کو آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, نئی لرننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے. اب ہم اگلی بات دیکھتے ہیں جس کے اوپر وائگوٹسکی نے فوکس کیا, وہ یہ تھا کہ لرننگ کین ناٹ بی سیپریٹڈ فرام دا سوشل کانٹیکسٹ. اب آپ نے یہ ویڈیو جو دیکھی تھی ابھی جس میں دونوں بچے تھے, تو لرننگ جو تھی وہ بچی جس کو پلر ورڈز کا پتہ بھی نہیں تھا, اس کو وہ ورڈز آ گئے. کیسے آئے؟ اس کی جو ساتھ کی بچی تھی اس نے اس کو بتائے اور ایڈلٹ نے تھوڑی ہیلپ کی. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ہیلپ دیٹ لٹل گرل لرنڈ پلر ورڈز, اور اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ یہ کون سے ورڈز کو کہا جاتا ہے. تو سوشل کانٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ جو ہے پرائر لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک بچہ جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے پلر ورڈز کا, اور آپ اس کو یہ پتہ نہیں کہ ورڈز کیسے بنتے ہیں, ورڈز کی ساؤنڈز کیا ہوتی ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں پلر ورڈز بناؤ یا بلر ورڈز بناؤ, وہ کیسے بنائے گا؟ وہ نہیں بنا سکتا. تو جب استاد بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کے بچوں کا پرائر نالج کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. کلاس کے اندر اگر 30 بچے ہیں تو 30 بچوں کا پرائر نالج ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسا ہو سکتا ہے کہ 10 بچے جو ہیں ان کو سنگل ساؤنڈز کے ورڈز آتے ہوں, کچھ بچے جو ہیں وہ 2 ساؤنڈز کو مکس کر کے بنا سکتے ہوں. تو اگر ٹیچر ایک ہی طریقے سے سب کو پڑھانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً سارے بچے جو ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, سارے بچے اس سے نہیں سیکھ سکیں گے. تو ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا لرن کیا ہے. ہم نے ابھی تک یہ لرن کیا ہے کہ بچوں کو اگر ہم سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ بچوں کا ایگزسٹنگ لیول آف لرننگ کیا ہے. جب ہم یہ جان لیں گے کہ بچوں کا ایگزسٹنگ لیول آف لرننگ کیا ہے تو اس کے اوپر ہم بچوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ڈو ریمبر, چلڈرن ہیو ڈفرینٹ کانسیپشنز, دے ہیو ڈفرینٹ لرننگ. ہم نے اپنی لاسٹ جو کلاس تھی اس کے اندر ایک
وارم کلوتھس کیا کیس جو تھا اس کے اوپر بات کی تھی کہ بچے جو ہیں, کچھ بچے جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ وارم کلوتھس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے واقعی میں گرم ہیں, ان کا ٹیمپریچر باقی کے کپڑوں سے زیادہ ہے. وہ والی بات بھی یہاں پہ فٹ ہو سکتی ہے کہ اگر بچوں کا پرائر نالج کچھ اور ہے, وہ ان کا پرائر نالج یہ ہے کہ وارم کا مطلب ہے گرم, اور گرم کپڑوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کپڑے جن کا ٹیمپریچر زیادہ ہے. تو ان کے لیے نیا کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنا کہ گرم کپڑے وہ کپڑے ہوتے ہیں کہ جو کہ باڈی ہیٹ کو الاؤ نہیں کرتے باہر جانے کے لیے. ایز اے ریزلٹ دیز کلوتھس کیپ اس وارم. یہ کانسیپٹ دینا کس حد تک مشکل ہو گیا. تو ابھی تک ہم نے جو چیزیں لرن کی ہے, آئی وانٹ یو ٹو لک ایٹ دا سلائڈ اینڈ سی وٹ ہیو وی لرنڈ. تو اس کے اندر جو پہلی چیز ہم نے ابھی تک لرن کی ہے وہ یہ کہ اسپیچ از اے پاورفل سائیکولوجیکل ٹول دیٹ لیز دا فاؤنڈیشن فار بیسک اسٹرکچرز آف تھنکنگ لیٹر ان ونز ڈیولپمنٹ. اس کے اندر جو کی ورڈز ہیں میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ اٹ از اے ٹول, اینڈ دا سیکنڈ کی ورڈ از that it lays the foundation for basic structures of thinking. آپ کو پتا ہوگا کہ جب ایک گھر کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کا اسٹرکچر کچھ بھی ہو, بہت کمال کا بھی ہو سکتا ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر پیسہ بھی لگا سکتے ہو, بہت سمپل بھی ہو سکتا ہے, لیکن کامن چیز کیا ہے؟ فاؤنڈیشنز. فاؤنڈیشنز جب تک کہ نہیں ہوں گی تب تک آپ اپنا گھر نہیں بنا سکتے. اوپر آپ جتنی مرضی آپ اس کے اوپر ماربل لگوائیں, ٹائلز لگوائیں, جو مرضی کریں, پر جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا وہ سارے گھروں کی ایک ہی طرح کی چیزوں سے بنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اینٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے جو سیمنٹ مسالہ جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو اس کا ایک جو نقشہ ہے گھر کا ڈفرینٹ ضرور ہو سکتا ہے, بلڈنگ کا ضرور ہو سکتا ہے, لیکن فاؤنڈیشن جو گھروں کی ہوتی ہے وہ سب کی ایک ہی قسم کی چیز سے بنی ہوتی ہے. تو یہ بڑے ایک انٹرسٹنگ بات مجھے یہ لگی وائگوسکی کی تھیوری کے اندر, کہ جو میں نے بھی سیکھی اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بھی سیکھی ہوگی, کہ جو اسپیچ ہے اٹ از اے ٹول ٹو لے فاؤنڈیشن. جس طریقے سے اینٹ جو ہے گھر کی فاؤنڈیشن ڈال رہی ہوتی ہے, یا جس طریقے سے سریا یا لوہا آپ کے پلازا وغیرہ ہے اس کی فاؤنڈیشن بنا رہا ہوتا ہے, اسی طریقے سے جو آپ نے آئندہ آنے والی زندگی کے اندر بہت ہائی لیول کی تھنکنگ کرنی ہے تو وہ ہائی لیول کی تھنکنگ کا ایک اسٹرکچر آپ کے دماغ میں بنے گا, لیکن اس دماغ کے اندر وہ اسٹرکچر نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ کے پاس لینگویج کا ٹول نہ ہو, اسپیچ نہ ہو. اس کی میں ایک مثال یہ دیتی ہوں کہ آپ بچے کو کہیں کہ ہم نے ایک سینما میں جانا ہے. سینما ورڈ ہے, لیکن جب تک کہ آپ یہ ورڈ بولیں گے نہیں بچے کے سامنے, بچے کو سینما کا نہیں پتہ چل سکتا. اس کو آپ خالی ہال ہی کہتے رہیں گے تو بچہ جو ہے وہ تو کنفیوز ہو جائے گا نا کہ ہال تو بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں. تو آپ کو ایگزیکٹ ورڈ وہ بولنا ہے, نیا ورڈ جو کہ ایک نیا میننگ ڈیلیور کر رہا ہے. یہ ایک بہت اسمال سی چھوٹی سی مثال ہے جو کہ میں نے دی ہے, لیکن آپ یو کین تھنک اباؤٹ اے نمبر آف ادر ایگزامپلس. دوسری چیز جو کہ ابھی تک ہم نے سیکھی ہے, آئی وانٹ یو ٹو لک ایٹ دا سلائڈ اگین ٹو سی that speech initially arises out of the need for a child to communicate with others who share her or his environment. جیسا کہ ہم نے پہلے یہ والی بات کی تھی کہ بچہ جو ہے وہ اپنی نیڈ کے تحت بول رہا ہوتا ہے, اور وہ اپنے امیجیٹ انوائرمنٹ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کے گھر میں کوئی اجنبی آ جاتا ہے تو یوزلی بچے جو ہیں اس کے ساتھ بات کرنے میں کترا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے اس کے ساتھ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کمیونیکیٹ کرنے کی. اگر اسے پانی چاہیے, اس نے کھیلنا ہے, کھلونے چاہیے, تو اس کے جو امیجیٹ انوائرمنٹ کے اندر لوگ ہیں وہی اس کی وہ نیڈ پوری کر سکتے ہیں. باہر کے لوگوں کے ساتھ اس کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی نیڈ جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے وہ لوگ ضروری نہیں ہیں. ان دو چیزوں کے بعد بطور ٹیچر وٹ آر وی سپوز ٹو ڈو؟ وی شوڈ اسپیک, وی شوڈ یوز دس اسپیچ ایز اے ٹول فار لرننگ, وی شوڈ ٹاک اینڈ وی شوڈ لیٹ آور چلڈرن ٹاک. پچھلے لیسنس کی بات میں آج پھر ریپیٹ کروں گی, اگر ہم بچوں کو زبان سکھانا چاہتے ہیں یا کوئی اور لرننگ کروانا چاہتے ہیں, لرننگ کین نیور ہیپن ان سائلنس. جہاں پہ سائلنس ہوتی ہے وہاں پہ لرننگ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ وائگوٹسکی کی تھیوری ہی یہی ہے کہ اسپیچ دیٹ از لینگویج, لرننگ اینڈ انوائرمنٹ دیٹ از سوشل کانٹیکسٹ, دیٹ دے آر انٹر لنکڈ. تو ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں وائگوٹسکی کی تھیوری کے حوالے سے وہ یہی ہیں کہ جو پہلی بات ہم نے کی تھی کہ پرائر نالج از امپورٹنٹ, سوشل کنسٹرکشن از دیئر,
لرننگ میں سوشل کنسٹرکشن امپورٹنٹ ہے، اور جو دوسری بات ہم نے کی وہ لینگویج کے حوالے سے کی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک اور جو کانسیپٹ تھا وائگوٹسکی کا، ZPD، زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ، یہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں. ویو دس پکچر فار 5 seconds اینڈ سی اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what does this picture mean. اس پکچر کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو پہلے میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جو کہ سلائڈ کے شروع میں دیا بھی ہوا ہے کہ ایکچولی ZPD زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ از دا گیپ بٹوین ایکچوئل لیول اینڈ potential level of a child. What does this gap mean? آپ پکچر کے اندر دیکھیں، ایک ایڈلٹ ہے اور ساتھ میں ایک بچہ ہے. ایڈلٹ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور جو بچہ ہے وہ جس جگہ کے اوپر ایک بلو برکس ہے، بلو برکس کے اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایکچوئل لیول، اور پھر ایک جگہ پہ آپ کو جو براؤن برکس ہیں اس کے اوپر نظر آ رہا ہوگا پوٹینشیل لیول. یہ پکچر یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ ایک گیپ ہے اس دیوار کے اوپر جو کہ ایکچوئل لیول والی دیوار ہے، اس سے پوٹینشیل لیول والی دیوار ایک لیول ہائر ہے. دس گیپ، دس ون لیول، ایک جو برک کا فرق ہے، دس از کالڈ زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ. مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر یہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ اس لیول پر آ سکے. دس لیول از چائلڈ's ایکچوئل لیول اینڈ دس لیول از چائلڈ's پوٹینشیل لیول. پوٹینشیل لیول کا مطلب کہ وہ لیول جہاں پہ بچہ جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ رول ہے وہ استاد کا ہے، ایک ایڈلٹ کا ہے جو کہ آپ کو سائڈ پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر استاد جو ہے وہ بچے کی ہیلپ کرے گا تو وہ بچہ جو ہے اگلے لیول پر خود ہی سے چلا جائے گا. میں آپ کو ایک اگلی پکچر دکھاتی ہوں، اس کو دیکھیں جو کہ اسی کی ایکسٹینشن ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ استاد جو ہے وہ نیلی والی دیوار کے اوپر استاد نے بچے کو پکڑا ہوا ہے. استاد نے جب بچے کو پکڑا ہے تو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا پوٹینشیل لیول پہ اوپر کوئی بچہ نہیں ہے. مطلب یہاں پہ ایکچوئل لیول کے اوپر استاد جو ہے بچے کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کو ہیلپ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ چیز کو کیسے سیکھنا ہے. اگلے والے کے اوپر دیکھتے ہیں، استاد تو پیچھے چلا گیا لیکن بچہ جو تھا نیلی دیوار سے جمپ کر کے براؤن دیوار پہ خود ہی سے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بچے کو استاد نے ایک لیول کے اوپر ہیلپ کی ہے تو وہ بچے کے لیے یہ جمپ کرنا آسان ہو گیا ہے. اگر استاد یہاں پر نہ ہوتا، اس کو ہیلپ آؤٹ نہ کرتا تو وہ بچہ جو تھا اگلے لیول پر نہیں جا سکتا تھا. اس کی میں اگزامپل ایک میڈیسن سے بھی دوں گی کہ عام طور پہ جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو اینٹی بایوٹکس کے اوپر ڈاکٹرز لے جاتے ہیں، تو اس کے بعد بچے کے والدین کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو اچھی فوڈ دیں، پروٹین رچ ڈائٹ دیں، جوسز دیں، تاکہ اس کی صحت بحال ہو اور یہ وہ جو اس کے اندر وہ سستی آئی ہوئی ہے، جو سلگشنس ہے، وہ والی ختم ہو، تاکہ بچہ اپنی وہ چیزیں پرفارم کر سکے. اس کے بعد اس وقت میں پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو نرچر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو فوڈ دے رہے ہیں، اس کی ایکسرسائز کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کروا رہے ہیں تاکہ وہ بچہ جو ہے اگلا جمپ خود سے لے سکے. اگر ایڈلٹس اس وقت میں اس کو اس طرح سے سپورٹ نہ کریں تو بچہ جو ہے وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی اپنی چیزیں پرفارم نہیں کر سکتا. اگر آپ بچہ جو ہے اس کو جب ماں باپ کھلانا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کو چمچ پکڑنا نہیں آ رہا ہوتا. کہا جاتا ہے کہ آپ بچے کو خود سے نہ کھلائیں زیادہ مدت کے لیے، ورنہ بچے کو کبھی بھی چمچ پکڑنا نہیں آئے گا. بچہ غلط پکڑے ٹھیک پکڑے، لیکن عام طور پہ پیرنٹس اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایسے پکڑو. ایک آدھ دفعہ بتائے گا، یا ریممبر ہم نے پچھلی دفعہ ماڈلنگ کی بات کی تھی کہ بچہ کسی کو دیکھ لیتا ہے، اپنے ایڈلٹ کو، کہ یہ چمچ کیسے پکڑ رہا ہے، اس کو دیکھ کے بھی کر سکتا ہے. لیکن عام طور کے اوپر کسی ایسے لیول کے اوپر بچہ جہاں پہ سٹک کر گیا ہے، اس سے اور نہیں سیکھا جا رہا، ایڈلٹ پریزنس از امپورٹنٹ. تو آپ اس تصویر کے اندر دیکھیں گے کہ یہ بچہ جو ہے اس نے نیلی دیوار سے براؤن دیوار کے اوپر جمپ کر لیا ہے اپنے اون پہ، اور ایڈلٹ پیچھے چلا گیا. اسی طرح اسی پکچر کی ایکسٹینشن ہے جو کہ آخری تصویر ہے، اس کو میں چاہوں گی آپ لوگ دیکھیں، غور کریں کہ اس میں کیا ہوا ہے.
اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو نظر آئی ہوگی اس پکچر کے اندر وہ یہ ہے کہ اب ایڈلٹ دوبارہ سے آ گیا ہے بچے کے پاس، لیکن اس کے نیچے ایک بریک ہے، ایک لیول ہائی ہو گیا ہے. مطلب بچہ اپنی خود سے نیلی دیوار سے براؤن دیوار کے اوپر جمپ کر کے آ گیا ہے. اب اس نے اگر اس سے اگلی کسی دیوار پہ جانا ہے، ہم سپوز کر لیتے ہیں ہری دیوار پہ جانا ہے، تو یہاں پہ پھر ایڈلٹ کی ضرورت ہے، لیکن اس لیول پر نہیں. اب بچے کا لیول ایک لیول ہائی ہو گیا ہے، تو ایڈلٹ کو اسی ہائی لیول کے اوپر بچے کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ اب وہ جو ہے نیکسٹ سٹیپ اگین جو کہ اس نے ہری دیوار پہ جانا ہے، بچہ خود سے کود کر چلا جائے. لیکن وہ ہری دیوار پہ نہیں جا سکے گا جب تک کہ استاد جو ہے اس کو اس جگہ کے اوپر اچھی طرح سے انرچ نہیں کر پاتا. اس کی میں ایک اور مثال جو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر بچے جو ہیں ان کو آپ میتھمیٹکس کا کام کروا رہے ہیں، آپ نے میتھس کے اندر بچوں کو 1 ڈیجٹ ایڈیشن سکھا دی ہے، آپ بچے کو 2 ڈیجٹ ایڈیشن پہ اسٹریٹ اوے نہیں لے جا سکتے جب تک کہ بچے کو کافی زیادہ پریکٹس 1 ڈیجٹ ایڈیشن کی آپ نہیں دیں گے. اس کے بعد 2 ڈیجٹ ایڈیشن جب بچے کو سکھانی ہے تو آپ نے یعنی کہ ایک لیول آپ نے جمپ کروانا ہے اس کے اوپر. اس سے پہلے آپ کچھ چیزیں جو ہیں اس کو پریکٹس کے اندر دیں گے، جہاں پہ آپ کہیں گے اس کو بتایا جائے گا، اس کو یونٹس وغیرہ کا کانسیپٹ دیا جائے گا، یونٹس کا اور ٹینس کا کانسیپٹ آئے گا، تب بچہ جو ہے وہ 2 ڈیجٹ ایڈیشن کے اوپر پہنچے گا. اور وہ کانسیپٹ بچہ خود سے تو نہیں سیکھ سکے گا، وہاں پہ ایڈلٹ کی ضرورت ہے. ایڈلٹ وہاں پہ ہوگا، بچے کو سکھائے گا اور پھر وہ 2 ڈیجٹ ایڈیشن کے اوپر بچہ اس سٹیپ پہ جمپ کر لے گا. لیکن پھر جب 2 ڈیجٹ پہ جمپ کر لیا ہے، پھر بچے کو کہ کیری کیسے کیا جاتا ہے وہ والا کانسیپٹ ڈیٹیل کے اندر سکھایا جائے گا. اس کو پھر سمجھایا جائے گا کہ جو ہنڈریڈس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، وہ پلیس ویلیو کی ڈیٹیل بتائے گا. اس کے بعد پھر بچہ اس سے اگلے سٹیپ کے اوپر خود سے جمپ کر کے چلا جائے گا. اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں لینگویج کے حوالے سے، انگریزی کی یا اردو کی، کہ بچے کو آپ بتا دیتے ہیں کہ سینٹنس ایسے بنانے ہیں. ایک سینٹنس، شارٹ سینٹنس بنانا کہ آئی لائک پلینگ کرکٹ، آئی لائک ویئرنگ بلو کلر. چھوٹے چھوٹے آئی لائک والے سینٹنسز بچے کو بنانے سکھا دیتے ہیں آپ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو اس کے اوپر کافی ساری پریکٹس دے دی. اب آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس سے نیکسٹ لیول پر جائے، تو آپ نے جب بچے کو یہ والی پریکٹس کروا دی تو آپ یقین کریں، آپ کر کے دیکھیے گا کہ بچہ صرف آئی لائک والے سمپل سینٹنسز نہیں بنا رہا ہوتا، وہ اس کے بیونڈ بھی چلا جاتا ہے. وہ اس قسم کے سینٹنسز بھی بنا لیتا ہے کہ مائی سسٹر لائکس ٹو ایٹ پراٹھا، مائی سسٹر لائکس ٹو ڈرنک جامع شیری. مطلب یہ چیزیں بھی وہ اپنے آئی والے سے ہٹ کر مائی سسٹر، مائی مدر، مائی فادر سے بھی سینٹنسز بنانے شروع کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ایک سٹیپ آگے خود سے چلا گیا. اب اس لیول کے اوپر استاد جو ہے وہ بچے کو اور پریکٹس دے سکتا ہے اور سپورٹ کر سکتا ہے کہ اس سے بھی تھوڑے کمپلیکس سینٹنسز کیسے بن سکتے ہیں، یا 2 سینٹنسز کو کیسے اچھا سا جوڑا جا سکتا ہے. سو ان ایگزامپل سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک تو بچے کا ایکچوئل لیول ہوتا ہے، یہ وہ لیول ہے جو کہ ہمیں سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ اس قابل ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. اور ایک اس کا پوٹینشیل لیول ہے، یہ وہ لیول ہے جہاں پہ ہم یہ ایگری کرتے ہیں کہ بچے کو اس لیول پر لے کر جایا جا سکتا ہے. لیکن یہ اس لیول کے اوپر لے کے جانے کے لیے ایڈلٹس کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور استاد کا کام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت اہم ہے، کیونکہ لرننگ از اے سوشل کنسٹرکشن. ریممبر ہم نے شروع میں بات کی تھی جو کہ وائگوٹسکی کا کہنا یہ تھا کہ چلڈرن لرن دیئر اون نالج. تو اگر بچے کو وہ والا نالج خود سے بنانا ہے تو اس کے لیے کانٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے، اینڈ ٹیچرز آر ویری امپورٹنٹ پلیئرز آف دیٹ کانٹیکسٹ. تو ابھی تک ہم نے وائگوٹسکی کی تھیوری کو جاننے کی کوشش کی ہے. اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی، جو کہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا وائگوٹسکی کا، اینڈ ہی از ویری فیمس بیکاز آف دس کانسیپٹ، دیٹ از ZPD، زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. اب ہم کچھ اور چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. انسٹرکشنل ڈیسیژن میکنگ کے اندر کون سی تھیوریز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اب ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 پرسپیکٹیوز ہیں جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے.
So there are developmental perspectives, behavioral perspective and cognitive perspective. اچھا یہ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں ان تینوں پرسپیکٹیوز کے اوپر، ایک سوال یہ ہے کہ یہ پرسپیکٹیو جاننے کیوں ضروری ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ پرسپیکٹیوز اور انسٹرکشنل ڈیسیژن میکنگ. انسٹرکشنل ڈیسیژن میکنگ کیا ہے؟ میں اگر پڑھانے جا رہی ہوں کلاس کے اندر تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کیا پڑھانا ہے اور میں نے وہ کیسے پڑھانا ہے، میں نے بچوں کو اسیس کیسے کرنا ہے، میں نے کلاس روم کو کیسے مینیج کرنا ہے. یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ میری انسٹرکشنل ڈیسیژن میکنگ کا حصہ ہوں گی. تو یہ جو ڈیسیژنز ایک استاد کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کون سے پرسپیکٹیوز ہیں، کون سی تھیوریز ہیں. تو اس کے اندر 3 جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ بہت زیادہ جانے جاتے ہیں. اس کے اندر جو پہلا، جس طرح سے میں نے بتایا آپ کو، ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیوز ہیں. اگین پیاجے اینڈ وائگوٹسکیز آر دا کی پیپل ہو ہیو ڈیولپڈ تھیوریز. اس کے اندر اگر ہم اپنے ڈیسیژنز جو ہیں پڑھانے کے ایک ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو سے کر کے دیکھیں گے تو اس میں اگر ہم پیاجے کی تھیوری کو فالو کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بچہ جو ہے وہ خود سے وہ لون سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ چیزوں کے ساتھ کھیلتا ہے، چیزوں کے ایکسپیرئنس کرتا ہے اور اس سے اس کی نالج کنسٹرکشن ہوتی ہے. وائگوٹسکی نے بھی یہ کہا تھا کہ اے چائلڈ کنسٹرکٹ ہر اور ہز اون نالج، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر سوشل کانٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے، کہ بچہ جو ہے وہ اپنا نالج تو کنسٹرکٹ کرتا ہے بٹ فار دیٹ میٹر کانٹیکسٹ از سوشل کانٹیکسٹ از امپورٹنٹ. پیاجے کے جو تھیوری تھی اس کے اندر اس نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے چیزوں کو ایکسپلور کر کے خود سے سیکھ سکتا ہے. یہ بہت ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو ہے جو پیاجے کا ہے. ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو اسٹیج وائز، کہ پہلے بچہ اس اسٹیج کے اوپر اتنا کچھ سیکھے گا، اس کے بعد ایک خاص اسٹیج پہ اتنا سیکھے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی جو اسٹیج ہوتی ہے اس کی، وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے. پھر جب اس کے اندر کچھ اور طاقت آ جاتی ہے تو دین چائلڈ اسٹارٹس کرالنگ. پھر کرالنگ کے بعد جب اس کے بچے کے مسلز اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو دین چائلڈ اسٹارٹس واکنگ. رن نہیں کر سکتا. پھر ایک اسٹیج آتی ہے کہ بچے کے جو مسلز ہیں اور زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں تو دین چائلڈ اسٹارٹس رننگ. تو یہ جو ہے لینئر سٹیجز ہیں جس کے اوپر پیاجے نے بات کی تھی، کہ اسی طریقے سے بچے کی جو لرننگ کے حوالے سے ہے کہ اس لیول پہ بچہ اتنا لرن کرے گا، اس لیول پہ آ کے اتنا کرے گا، اس لیول کے اوپر آ کے اتنا کرے گا. تو جو وائگوٹسکی کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ یہ لینئر پروسیس نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے انہی سٹیجز کے ساتھ سیکھ رہا ہے، بلکہ اگر بچہ ایک ایسا بچہ جس کا سوشل کانٹیکسٹ جو ہے وہ بہت انرچڈ ہے تو اس کے اندر، بہت رچ کانٹیکسٹ کے اندر جو بچے ہوں گے وہ بہت سارا کچھ سیکھ جاتے ہیں. اور جو بچے جن کے ایکسپیرینس جن کو کم مل رہے ہیں وہ بے شک ان کی سٹیج جو ڈیولپمنٹ کی وہ کافی آگے ہے لیکن وہ اتنا نہیں سیکھ پا رہے ہوتے. لیکن اگر ہمارے لیے کیوں جاننا ضروری ہے، ہم استاد ہیں، ہمارے لیے یہ پرسپیکٹیو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم جو بھی بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم ڈیسیژنز لے سکیں. اگر ہم اس پرسپیکٹیو کے حساب سے ڈیسیژنز لیں گے تو ہمارے لیے جو کلاس کے اندر امپورٹنٹ ہوں گے وہ بچے ہوں گے. اگر میں وائگوٹسکی کی تھیوری کو فالو کر کے ڈیسیژنز لوں گی تو میں جب بھی بچوں کو پڑھاؤں گی میں پہلے ان کا پرائر نالج جج کروں گی. میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں ان کا پرائر نالج جانوں، ادروائز میں ان کو کبھی بھی آگے نہیں پڑھا سکتی، کیونکہ جب تک مجھے یہ نہیں پتا کہ بچے جو ہے اسٹینڈ کہاں کرتے ہیں تو میں ان کو کیسے پڑھاؤں گی. کیونکہ اگر میں پڑھا دوں گی تو اگر ان کو سمجھ نہیں آئے گا تو اس پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. Because I believe that children construct their own knowledge. تو یہ ایک استاد کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ کس اپروچ کے ساتھ پڑھائے گا وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کون سا پرسپیکٹیو فالو کر رہا ہے. اب ایک ہم دوسرے پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں جو کہ ہے بیہیویئرل پرسپیکٹیو. بیہیویئرل پرسپیکٹیو کے اندر جو کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بیہیویئر کے اندر کوئی بہت نوٹیسیبل چینج آئے. کچھ بچے جو ہیں جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا ہوا ہے، آپ کچھ نئی چیز جو سکھاتے ہیں وہ میئریبل ہونی چاہیے، وہ بچے کے بیہیویئر کے اندر سے نظر آئے کہ ہاں اس بچے نے یہ والی بات سیکھ لی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بچوں کو بتایا کہ ولیج لائف یہ ہے، اربن لائف یہ ہے. اس کے بعد ان کا آبزرویبل بیہیویئر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو کہیں
کہ آپ ڈسکرائب ڈفرینسز بٹوین اربن اینڈ ولیج لائف, تو وہ بچہ جو ڈسکرائب کر رہا ہوگا دیٹ وڈ بی اے ویری مچ بیہیویئرل تھنگ, جو آپ کو بیہیویئرل چینج نظر آ رہی ہوگی کہ بچے کو اگر پہلے نہیں پتا تھا ڈفرینسز بٹوین اربن اینڈ ولیج لائف, بٹ ناؤ چائلڈ از ایبل ٹو ڈسکرائب دا ڈفرینسز, اٹ مینس چائلڈ ہیز لرنڈ. تو یہ بیہیویئرل پرسپیکٹو ہے. اگر میں بطور استاد کے میرا خیال ہے کہ مجھے جو بھی کلاس کے اندر پڑھانا ہے وہ اس کا ڈیسیژنز جو ہیں میں بیہیویئرل پرسپیکٹو کے حوالے سے کروں گی, تو میں بہت زیادہ فوکس کروں گی ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اوپر. میں جا کے بچوں کو اس طریقے سے پڑھاؤں گی, اس طرح سے گائیڈ کروں گی کہ وہ بچے جو ہے وہ اینڈ کے اوپر وہ والا بیہیویئر شو کر سکیں جو کہ میرا انٹینشن میں تھا. سو بیہیویئرل پرسپیکٹو اگر میرے ڈیسیژن میکنگ کو انفلوئنس کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی پڑھانے کی کوشش کروں گی, عام طور پہ جو میرے پریفرڈ ٹیچنگ میتھڈز ہوں گے دے وڈ بی لیکچرنگ اینڈ ڈائریکٹ انسٹرکشن, کیونکہ مجھے الٹیمیٹلی وہ جو آؤٹ کمز میں نے سوچے ہیں مجھے وہ ان کا رزلٹ چاہیے, میں نے وہ اچیو کرنے ہیں. تو اس کے لیے یقیناً میرے خیال میں کہ یہ دونوں چیزیں بہتر رہیں گی, لیکچرنگ بھی اور ڈائریکٹ انسٹرکشن بھی. بڑی کلاسز کے جب آپ پڑھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی ٹیچرز ڈیسیژن میکنگ کمز فرام بیہیویئرل پرسپیکٹو. اس وقت میں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹل پرسپیکٹو سے کچھ ڈیسیژنس کریں. لیکن ایک بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ لیکچرنگ از ڈن ود ایڈلٹس, یا بڑی کلاسز کے بچوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, دین اٹ از یوزفل ٹیکنیک. لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ لیکچرنگ نہ کریں, کیونکہ اس وقت ٹیچر کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے بیہیویئرل پرسپیکٹو سے نہیں آنی چاہیے. ٹیچر کی ڈیسیژن میکنگ میں ڈیولپمنٹل پرسپیکٹو جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے بہت چھوٹے ہیں, انہوں نے بہت سارا کچھ اس لیول پہ وہ آئے ہی نہیں ہوئے کہ جب وہ ٹیچر کے لیکچرز کو ایبزارب کر سکیں. تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو استاد ہے وہ اپنے ڈیسیژن میکنگ جو کر رہا ہے اس میں بچوں کا لیول کیا ہے. تو بیہیویئرل پرسپیکٹو سے جو ڈیسیژنز ہوں گے اس کے اندر الٹیمیٹ ٹارگٹ یہی ہوگا کہ ایک خاص قسم کا جو آپ نے بیہیویئر چاہتے ہیں وہ والا آپ کو نظر آ جائے, اور بڑی کلاسز کے لیے عام طور پہ ڈیسیژنز اسی طریقے سے کیے جاتے ہیں. لاسٹ پرسپیکٹو جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے دیٹ از کوگنیٹیو پرسپیکٹو. کوگنیٹیو پرسپیکٹو کیا ہے؟ کوگنیشن تھنکنگ سے ریلیٹڈ چیز ہے. اس کے اندر جو ہم بات کریں گے وہ یہی کہ اس کا کوگنیٹیو پرسپیکٹو کیا چاہتا ہے. کوگنیٹیو پرسپیکٹو یہ چاہتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی تھنکنگ سکلز کو ہم امپروو کریں, ایک نووس لیول سے ایک ایکسپرٹ لیول تک. یہ زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ ہے, وہ اس کو آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارا پرسپیکٹو جو ہے وہ ڈیولپمنٹل پرسپیکٹو تھا, وہاں پہ ایڈلٹ کی پریزنس امپورٹنٹ ہے. کوگنیٹیو جو پرسپیکٹو ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے, اس میں کمپلیکسٹی آف ٹاسک ہے دیٹ از امپورٹنٹ. کمپلیکسٹی آف ٹاسک کا کیا مطلب ہے کہ بچے کو آپ انڈیپینڈنٹلی کوئی کام دیں, وہ کام کرے گا, اس کی کوگنیشن جو ہے اسی طرح سے ڈیولپ ہو پائے گی کہ آپ نے بچے کو اگر سمپل ٹاسکس دی ہیں تو اس کی کوگنیشن اتنی ہی رہے گی. اگر آپ بچے کو کمپلیکس سے کمپلیکس ٹاسکس دیتے جائیں گے تو وہ بچے کی تھنکنگ سکلز الٹیمیٹلی امپروو ہوتی چلی جائیں گی. تو اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ بچے کی تھنکنگ سکلز کو آپ نے امپروو کرنا ہے تو آپ کی ٹاسکس جو ہیں ان کی نیچر ایسی ہونی چاہیے کہ بچہ جو ہے ان سے سیکھے. اگین میں وہی والی اگزامپل آپ کو دوں گی کہ جس میں ہم بچے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بورڈ پہ میں نے لکھ دیا ہے, اس کو کاپی کر لیں, ا ویری لو لیول ٹاسک. ہم بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں دی ہوئی ہیں آپ کی کتاب کے اندر, آپ ان کو یاد کر لیں, ویری لو لیول ٹاسک. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو اس سے آگے لے کر جایا جائے تو مے بی آپ ان سے کہیں کہ کوئی پروجیکٹ کیا جائے, کچھ ایسا کام کریں کہ جس کے نتیجے کے اندر ان کی تھنکنگ سکلز امپروو ہو. یہ یاد رکھیے گا کہ تھنکنگ سکلز نہیں امپروو ہوتی unless you do not put students in a situation where they are supposed to think. یہ ایسے ہی ہے جیسے پرابلم سالونگ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس پرابلم سالونگ سکلز زیادہ اچھی ہیں, دوسرے کے پاس زیادہ اچھی نہیں ہے. جس کے پاس اچھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہت سارے ایکسپیرینسز ایسے کیے ہیں جہاں پہ اس نے پرابلمس کو سالو کیا ہے. ان ایکسپیرینسز کے نتیجے کے اندر دیٹ پرسن ہیز ڈیولپڈ پرابلم سالونگ سکلز. لیکن ایسا بندہ جس کے پاس پرابلم سالونگ سکلز نہیں ہے وہ کبھی پرابلم کی سچویشن میں آیا ہی نہیں. اگر
پرابلم کی سچویشن میں آیا بھی ہو تو ڈیسیژن کسی اور نے کیا ہے. So cognitive perspective says that if a teacher wants to take her or his child to a certain level of thinking, then we need to provide that range of experiences to those children. اس میں جو عام طور پہ طریقے کا استعمال ہوتے ہیں اس کام کے لیے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے، تھنکنگ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، اس میں بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پورٹ فولیوز بنائیں، ان کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ٹاسک دی جاتی ہیں جو کہ پروجیکٹس بھی ہو سکتی ہیں، انکوائری ٹاسکس بھی ہو سکتی ہیں. میں اگین وہ اگزامپل کوٹ کروں گی وارم کلوتھس والی. اس میں ٹیچر نے خود سے نہیں بچے کو ڈائریکٹلی بتا دیا کہ یہ دیکھو اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ وارم کلوتھس کو وارم کلوتھس اس لیے کہا جاتا ہے. وہاں پہ ٹیچر نے بچوں کو انڈیپینڈنٹ ٹاسک دی کہ آپ اپنا تھرمامیٹر لیں اور اس کا ٹیمپریچر چیک کریں. بچوں نے خود سے سیکھا. اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وارم کلوتھس کا ٹیمپریچر ہائر نہیں ہوتا تو اس نتیجے پر پہنچنے میں ان کی اپنی سوچ جو تھی وہ شامل تھی، وہ صرف استاد کی سوچ نہیں تھی. تو ان چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ایک ٹیچر جو ہے وہ پڑھانے جا رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ بچوں کی تھنکنگ سکلز ڈیولپ کی جائیں، سو ڈیسیژن میکنگ وڈ کم فرام کوگنیٹو پرسپیکٹو. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہے جو کہ امپورٹنٹ انڈر لائن کانسیپٹ ہے کوگنیٹو پرسپیکٹو کا، دیٹ از ایکٹیو لرننگ. ایکٹیو لرننگ کیا ہوتی ہے؟ سو ایکٹیو لرننگ از ویئر ہیومن مائنڈ از ایکٹیولی انوالوڈ ان کنسٹرکٹنگ میننگ آف دا ایکسپیرئنس. اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ کنسٹرکٹنگ میننگ آف دا ایکسپیرئنس. آپ ایک ہی طرح کا ایکسپیرئنس مختلف لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر بارش ہو رہی ہے، بچے اس کے اندر نہا رہے ہیں، so there are different children who are experiencing the same thing. لیکن اس کا جو اس ایکسپیرئنس سے جو نالج کنسٹرکٹ ہو رہا ہوگا وہ ہر بچے کا مختلف ہوگا. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک ایڈلٹ ہے بچہ تو مے بھی اس کو تھوڑی بہت عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے اسکن کے اوپر، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس سے اس کی فیلنگ جو ہے عام پانی جس سے ہم نہاتے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. مطلب اس نے اس ہی ایکسپیرئنس سے ایک اپنا نالج ڈفرینٹ کنسٹرکٹ کیا. چھوٹا بچہ ہے وہ شاید کہ صرف اسی سے خوش ہو رہا ہے کہ بارش میں نہانے کا مزہ آتا ہے، اس کا نالج یہ ہے بارش میں نہانے کا مزہ آتا ہے. ایک تھوڑا سا بڑا بچہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تھوڑا سا نہاؤں گا کیونکہ بارش کا پانی تو اکثر ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی ٹھنڈ لگتی ہے. تو ڈفرینٹ بچے جو ہوں گے وہ ایکسپیرئنس سیم کر رہے ہوں گے لیکن اپنے میننگ ڈفرینٹ کنسٹرکٹ کر رہے ہوں گے. تو ایکٹیو لرننگ کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کوئی سا بھی کام، ایسی کوئی سی بھی ایکسپیرئنس جس میں بچہ جو ہے اس کا دماغ جو ہے ایکٹیولی کچھ نہ کچھ انوالو ہو کے سیکھ رہا ہے، دیٹ از ایکٹیو لرننگ. میرا آپ سے سوال ہے، جب استاد بچے کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے، استاد بول رہا ہے، کیا وہ ایک ایکٹیو لرننگ ایکسپیرئنس ہے یا نہیں؟ وہ ایکٹیو لرننگ ایکسپیرئنس نہیں ہے انلیس کہ استاد بچوں سے سوال کریں. جب آپ بچوں سے سوال کرتے ہیں سو دین ایکچولی چائلڈ کنسٹرکٹس میننگ. اگر سوال نہیں کیے جا رہے تو بچہ بہت پیسیولی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور کیا مثالیں ہو سکتی ہیں ایکٹیو لرننگ ایکسپیرئنسز کی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جتنے بچے پورٹ فولیوز اپنے بنا رہے ہوتے ہیں. پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کس قسم کا پورٹ فولیو بنا سکتا ہے؟ یہ میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے کہ ایک 5.5 سال کا بچہ پورٹ فولیو بنا سکتا ہے. وہ بچہ اپنی ڈائری بھی لکھ سکتا ہے. وہ اپنی ڈائری جب لکھتا ہے تو دیٹ چائلڈ از ویری مچ انوالوڈ ان دیٹ ورک، کیونکہ اس کے اندر اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی باتیں لکھ رہا ہوتا ہے. بے شک باتیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہی ہوں کہ آج میں پارک میں گیا، آج میں نے یہ کیا وہ کیا، اسکول میں یہ کیا، اسکول میں کچھ آج مجھے بیج ملا. So a child actually puts those things in her or his diary. تو یہ بچے کو جو کام اس قسم کا دیا جاتا ہے تو دیٹ از اگین سم تھنگ ویری ویری پروڈکٹیو. وہ ایکٹیو لرننگ کا ہی حصہ ہوتا ہے. تو ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے who engages children in the process of active learning. تو آج کے لیسن کے اندر ہم نے 3 چیزوں کے اوپر فوکس کیا. Let's revisit our objectives. The first objective was
that by the end of the lecture you will have reflected upon the prior knowledge and social context of learning as essential conditions of learning. हमने इस हवाले से वीडियो देखी, 2 वीडियोस देखी, जिसके नतीजे के अंदर हमने ये अखज़ किया कि ये वाकई ही में prior knowledge and social context are essential conditions of learning. ये खाली conditions नहीं है, rather essential conditions of learning. मतलब ये वो conditions हैं जिनके बगैर learning possible नहीं. इसके अलावा हमने जो वाइगोत्स्कियन थ्योरी से लिया वो थी हमारे लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, और उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन लैंग्वेज लर्निंग एंड डेवलपमेंट एज इंटरवुमन एरियाज. तो इसको भी हमने जानने की कोशिश की. जो लास्ट चीज़ थी हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर वो थी द 3 पर्सपेक्टिव्स ऑन इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग. हमने इन तीनों के ऊपर भी बात की, जिसके अंदर हमने जाना कि डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से हमारे डिसीजंस क्या होंगे, उसके अंदर हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, क्या हमारा फोकस बच्चों की इंटेलेक्ट डेवलप करना होगा या उनके प्रायर नॉलेज को देख के फिर हम अपना क्लास का जो भी लेसन है वो प्लान करेंगे. इसके अलावा जो हमने इसके अंदर देखा वो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव था, और फिर हमने बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी बात की. ये था हमारा आज का लेसन. तो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम कुछ और चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, और जो कि नॉलेज की टाइप्स के हवाले से होगा. तो टिल देन